والے سے کہ حضرت اویس کرنی نے اپنے دندان مبارک شہید کر لیے. کسی صحیح کتاب میں نہیں لکھا, کسی صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ نہیں آیا, بلکہ یہ حضرت اویس کرنی پہ تہمت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اپنے آپ کو اذیت دینا حرام ہے, اس لیے تو خودکشی حرام ہے, ورنہ خودکشی جائز ہوتی. اپنے آپ کو اذیت دینا, اپنے آپ کو گزند پہنچانا, تکلیف دینا, اپنا کو عضو کاٹ دینا, یہ حرام ہے, اور ایسا کرنے والا گناہگار ہے. کیوں؟ اللہ نے جسم امانت کے لیے دیا, امانت ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا استعمال کرو اور پھر مجھے واپس کرو. یہ جسم امانت ہے, اور امانت میں خیانت کرنا یہ حرام ہے. حضرت اویس کرنی سرکار کہیں اے میرے صحابہ جب تم اس کے پاس جانا تو میری امت کے لیے دعا کرانا, اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ حرام کا نعوذ باللہ ارتکاب کرتا تھا. دندان مبارک شہید کر لیے, کسی صحیح کتاب میں نہیں ہے, کسی صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان نہیں کیا گیا. اور پھر یہ بھی مشہور ہے کہ چونکہ دندان مبارک آپ نے شہید کر لیے, کچھ کھایا نہیں جاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیلا اتارا. یہ بھی بالکل لغو بات ہے کہ اس سے پہلے کیلا نہیں ہوتا تھا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کی اس وقت تک بکتی نہیں ہے جب تک وہ ایسی بات نہ کریں جو لوگوں کو اپیل کرنے والی. اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, حضرت بلال نے ایک مرتبہ اذان نہ دی تو سورج طلوع نہ ہوا. اب چونکہ میرا موضوع علم کی فضیلت کے حوالے سے ہے, اس لیے میں علم کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کون سا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور کون سا علم ہمیں ترک کر دینا چاہیے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے اذان نہ دی تو سورج طلوع نہ ہوا, یہ بات بھی لغو ہے, یہ بات بھی باطل. اب یہ باتیں شاید بعض لوگوں کو تلخ محسوس ہوں, اگر کسی کو محسوس ہوں, ابھی میں بیٹھا ہوں میرے سامنے وہ بات کرے, بعد میں نہ باتیں کرے کہ مولانا صاحب آئے تھے اور آگے ایسی ایسی باتیں سنا گئے. یہ ایسا علم ہے جو چالو علم ہے, جو ہمارے پاس آ رہا ہے مگر اس کی دلیل کوئی نہیں ہے, اس کی سند کوئی نہیں ہے, یہ بات لغو ہے. اسی طرح بعض لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں دودھ کے ساتھ مچھلی کھانا یہ ناجائز اور حرام ہے. اب یہ عربوں کا مقولہ تو ہے, سرکار کا فرمان نہیں ہے. وہ ارشاد ہوتا ہے لا تأکل السمک وتشرب اللبن, مچھلی نہ کھاؤ درا حالے کہ تم دودھ استعمال کرتے. یہ عربوں کا مقولہ ہے, اطباء کا مقولہ ہے, یہ سرکار کا فرمان نہیں ہے. اسی طرح ربیع الاول شریف ہے, رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے, ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی ہے, ایک حدیث گردش کرتی ہے من کذب علی, وہ حدیث کیا ہے کہ جس نے ربیع الاول شریف کی یا رمضان المبارک کی سب سے پہلے مبارکباد دی اس پہ جنت واجب ہے. مبارکباد دینا جائز ہے, مستحسن ہے, لیکن یہ کہنا سرکار کا فرمان ہے جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی جنت واجب ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ میں بات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے سرکار نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اب ہمیں چونکہ روزانہ نئی پھل جھڑی چاہیے سٹیٹس پہ لگانے کے لیے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی صرف کتاب کا نام لکھا ہے, آیا یہ حدیث کی کتاب ہے, کتاب میں جا کے دیکھے بھی صحیح یہ سرکار کا فرمان بھی ہے یا نہیں ہے. لوگ پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے. ابھی کسی صاحب نے, وہ انجینئر مرزا صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ بھجوایا کہ حضرت عمار بن یاسر حبشی النسل تھے, سراسر جھوٹ ہے. حضرت عمار بن یاسر کے والد یمنی الاصل تھے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب میں لکھا کہ حضرت عمار کے والد گرامی یمن سے تعلق رکھنے والے تھے. یمن اور حبشہ کہاں کا تعلق؟ حبشہ موجودہ ایتھوپیا کو کہتے. اور حضرت بلال حبشی بھی حبشہ میں آپ پیدا نہ ہوئے, پیدا یہیں پہ ہوئے, والد صاحب آپ کے حبشہ کے تھے. تو جھوٹی باتیں بیان کی جا رہی. اب وہ چرب زبان آدمی ہے جس طرح کے حضرت علامہ علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں امام شعبی کے حوالے سے, امام شعبی کہتے ہیں میں ایک مسجد میں نفل ادا کر رہا تھا کہ اسی سنا میں ایک صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے اور وہ اپنے مریدین سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے 2 سور پیدا کیے ہیں, سور صاد کے ساتھ ٹرمپٹ, جب پہلا سور پھونکا جائے گا ساری دنیا فنا ہو جائے گی,
پھر دوسرا سور جو اللہ نے دوسرا پیدا کیا ہے اس کو اٹھا کے پھونکا جائے گا، دنیا دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ حضرت امام شعبی کہتے ہیں مجھے بڑی کوفت ہوئی، میں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور حضرت صاحب سے کہا جناب والا ایسی کوئی حدیث سرکار کی نہیں ہے، ایک ہی سور ہوگا، اسی کو پہلے پھونکا جائے گا، اسی کو بعد میں پھونکا جائے گا۔ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اپنے مریدوں سے کہا یہ دیکھو گستاخی کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، اور اس وقت تک میری جان نہ چھوڑی جب تک میں یہ نہ مانا کہ اللہ نے 100 سور پیدا کیے ہیں۔ یہ حال ہے جہالت کا۔ اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا حضرت امام الجرح والتعدیل یحییٰ بن معین کے حوالے سے، اور آپ نے لکھا ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت یحییٰ بن معین، آپ رصافہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز مکمل کی، ایک شعبدہ باز کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کسی نے اٹھنا نہیں ہے، کسی نے جانا نہیں ہے، میں نے آپ کو سرکار کی ایک حدیث سنانی ہے۔ سارے بیٹھ گئے، حضور کے نام پہ تو لوگ جانے قربان کرتے، سارے بیٹھ گئے سرکار کا فرمان سننا۔ حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم نے کہا بھی آج اس سے حدیث مبارکہ سنتے، ساری عمر ہم لوگوں کو سناتے ہیں، آج اس سے سنتے۔ امام یحییٰ بن معین سے کہا بیٹھ جاؤ، سرکار کا فرمان سنتے، دونوں بیٹھ گئے۔ اب اس نے حدیث کیسے شروع کی؟ یہ حدیث میں نے سنی ہے احمد بن حنبل سے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ حدیث میں نے سنی ہے امام الجرح والتعدیل یحییٰ بن معین سے، وہ بھی بیٹھے ہوئے۔ اب یہ سند بیان کر کے کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی چونچ ہوتی ہے، اور چونچ اس کی سونے کی ہے، پر اس کے زمرد کے ہیں، اس کی چونچ میں 100 سوراخ ہیں، ہر سوراخ سے وہ اس کے لیے استغفار کرتا۔ جب لوگوں نے سنا، لوگوں نے درہم نکالے، لوگوں نے دینار نکالے، جس طرح نعت خواں کہتے ہیں لگ گئیاں موجاں ان لائی رکھی سونیاں، تو لوگ پیسے پھینکنا شروع کر دیتے، اور کوئی بڑی علمی بات بھی کرے لوگ سمن بکمن بنے بیٹھے رہتے۔ تو لوگوں نے پیسے پھینکے، درہم پھینکے، دنانیر پھینکے۔ جب اس کا تھیلا بھر گیا، وہ تھیلا لے کے جانے لگا، حضرت احمد بن حنبل کہتے میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا حضرت صاحب یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے یہ کس سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگا احمد بن حنبل سے۔ کہا میں نے ایک تماچا مارا، میں احمد بن حنبل ہوں، میں نے کبھی خواب میں نہیں سنائی، نہ میں نے کبھی پڑھی ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے میں نے سنائی؟ کہنے لگا او میں بھول گیا ہوں، یہ میں نے یحییٰ بن معین سے سنی۔ حضرت یحییٰ بن معین کہنے لگے او اللہ کے بندے، میں یحییٰ بن معین ہوں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے سرکار نے کبھی ایسا فرمایا ہو۔ اب وہ ڈیٹ تھا، شعبدہ باز تھا، کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو دنیا میں ایک ہی یحییٰ اور ایک ہی احمد ہے؟ میں نے کسی اور احمد سے سنی۔ یہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کہ جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں کتاب سے لیا۔ مثلا باغ فدق کی بات ہو، حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہوگی، یہ جملہ حضرت ابن شہاب زہری کا جملہ ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر سے غضبناک نہیں ہوئیں۔ اگر ایسی بات ہوتی، یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف طرق، روات اور اسانید کے ساتھ آئی ہے، وہاں بھی یہ بات بیان ہوتی۔ فغضبت فاطمہ، حضرت فاطمہ غضبناک ہوئی، اور پھر اس کے بعد جناب ابوبکر سے کلام نہ کیا۔ یہ صرف ایک کتاب میں آئی ہے، محققین کہتے ہیں یہ بلاغیات زہری میں سے ہے، یہ سرکار کا فرمان نہیں ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، مشہور ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے مصلی بچھایا، نماز ادا کی، مصلی اٹھانا بھول گیا، اس سے کہا جاتا ہے مصلی فولڈ کر لو، مصلی فولڈ کرو، بھی کیا ہوا؟ شیطان نماز پڑھے گا۔ سنا ہے آپ نے؟ یہ مشہور ہے، شیطان نماز پڑھے گا، اس کو فولڈ کر دو یا اس کا کونا موڑ دو۔ میں کہتا ہوں اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے اگر کوئی شیطان کو نمازی بنا دے؟ مسجد میں تو بچھے رہتے ہیں، وہاں آ کے نہیں پڑھتا، تیرے گھر ہی آ کے اس نے پڑھنی۔ صرف اتنی بات ہے، مصلی اس لیے کہا جاتا ہے اٹھا لو کہ بے ادبی نہ ہو۔ اسی طرح جوتا ہے، جوتے مسجد شریف کے باہر رکھے جاتے، تو کسی کا جوتا الٹا ہو جائے تو بعض بزرگ بڑا غصہ کرتے، ناراض ہوتے، جوتا سیدھا رکھو۔
ابھی الٹے جوتے میں مسئلہ کیا ہے؟ سوال ہے، کیا اس لیے کہ آسمان پہ خدا رہتا؟ اللہ تو جہت سے پاک ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر چہرہ کرو میرے مولا کی ذات ادھر ہی ہوتی ہے، تو پھر کیوں بھی جوتا سیدھا کرو؟ صرف اتنی وجہ یہ ہے، ہر شے اپنی حالت پہ اچھی لگتی، اپنی حیت پہ اچھی لگتی، جوتے کی حیت ایسے ہے ایسے نہیں ہے، چونکہ حیت ایسے ہے اس لیے کہا جاتا ہے جوتا سیدھا کر لو۔